صفحہ نمبر 42 آیت نمبر 22 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں منکرین توحید، منکرین رسالت اور منکرین قیامت کی پرزور تردید فرمائی ہے، اور اسی صورت کے اندر ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ وہ قیامت کے دن کا اور موت کے بعد والی زندگی کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو دور کی بات ہے، یہ دور کا لوٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب سور پھونکا جائے گا، نفخہ ثانیہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ قیامت واقعہ ہو جائے گی، سارے کے سارے لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور آئے گا ہر نفس، اس کے ساتھ ایک چلانے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آواز آئے گی لَقَدْ كُنْتَ، البتہ تحقیق تو تھا، فی غفلتٍ، غفلت میں، من ھذا، اس سے، یعنی اس کاروائی سے تو کیا تھا؟ غفلت میں تھا۔ دنیا میں تو اس بات کو مانتا نہیں تھا کہ قیامت آئے گی، تو اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ موت کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے، جزا و سزا کا تو انکار کرتا تھا، یوم الحساب کا تو انکار کرتا تھا، تو ان ساری باتوں سے، تو اس کاروائی سے غافل رہتا تھا۔ آج ہم نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَكَشَفْنَا، پس ہم نے کھول دیا، ان کا تجھ سے، غطاءَ کا تیرے پردے کو، ہم نے تیری آنکھوں کے پردے کو دور کر دیا، اور آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ قیامت قائم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو یا نہیں ہو؟ آج تم حساب دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو؟ فَبَصَرُكَ، پس تیری نگاہ، الیوم، آج کے دن، حدید، بہت تیز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی روشنی بڑی تیز کر دیں گے، یہاں تک کہ جو دنیا کے اندر جن کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہوتی تھی، اندھے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی روشنی عطا کریں گے۔ قبروں سے اٹھیں گے، چند قدم چلیں گے تو آنکھوں کی روشنی بڑی تیز ہو جائے گی۔ وہ جو دنیا میں پڑھ نہیں سکتے تھے اپنی آنکھوں کی روشنی کی کمی کی وجہ سے، وہ آرام کے ساتھ ہر چیز کو پڑھ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حافظے کی قوت بھی عطا فرما دیں گے، ہر بندے کو اس کا نام اعمال تھما دیا جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اقرأ کتابک، پڑھ تو اپنی کتاب، اپنے اعمال نامے کو پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے آج کے دن تیرا نفس تیرا حساب کرنے والا۔ اب بندہ اس کتابچے کو پڑھے گا جو اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں گے ٹھہر جا، وہ ٹھہرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے حل ظالمہ کا کتابتی، کیا میرے کسی فرشتے نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا، اس نے ناانصافی تو نہیں کی، کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں لکھ دی جو تو نے نہ کی ہو؟ تو انسان کیا کہے گا، اے پروردگار اس میں تو میری ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، جو لکھا ہوا ہے صحیح لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اور پڑھ، وہ پڑھے گا، اقرأ کتابک، پڑھتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بار بار پوچھیں گے کہ میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا پروردگار اس میں حق اور سچ ہے، دنیا میں جو کچھ میں نے کیا تھا وہ اس کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ میں نے جو چھوٹے چھوٹے اشارے کسی کو کیے تھے تکلیف پہنچانے کے لیے وہ بھی اس میں درج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پس تیری آنکھ آج کے دن بہت تیز ہوگی، تیری نگاہ بہت تیز ہوگی۔ وَقَالَ، اور کہے گا قَرِينُهُ، اس کا ساتھی، یہاں پر ساتھی سے مراد کون ہے؟ فرشتہ۔ پیچھے پڑھا نا ہم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سائق و شہید، ایک فرشتہ تو اس کے ساتھ ہوگا اس کو چلانے والا، و شہید، اور دوسرا کون ہوگا بطور گواہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہے گا اس کا ساتھی یعنی فرشتہ کہے گا، کیا کہے گا؟ ھذا، یہ، ما، وہی چیز ہے، لدیہ، جو میرے پاس ہے، عتید، تیار، یہی اس کا اعمال نامہ ہے، یہی اس کا ریکارڈ ہے۔ اے پروردگار یہ میرے پاس محفوظ ہے، یہ آپ کے حکم سے میں نے تیار کیا ہے اور میں آپ کے سامنے آپ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ آج ہماری عدالت میں اس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے اور اس فیصلے کو بدلا نہیں جائے گا۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں القیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گے کہ تم دونوں ڈال دو فی جہنم، جہنم میں، کلا، ہر، کفارن، کفر کرنے والے کو، عنید، ضدی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تم ہر کفر کرنے والے ضدی کو کہاں پھینک دو؟ جہنم میں پھینک دو، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ کیوں ڈال دو؟ مناع للخیر، مناع، کیونکہ یہ منع کرنے والا تھا، للخیر، خیر کے کاموں سے، یہ نیکی کے کاموں سے دوسروں کو روکتا تھا، دین اسلام سے دوسروں کو روکتا تھا، اللہ کے راستے میں جانے سے دوسروں کو روکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے معتدین، حد سے تجاوز کرنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں بھی اور بندوں کے جو حقوق ہیں ان میں بھی یہ کیا کرتا تھا؟ دنیا میں تجاوز کر جاتا تھا، حد سے آگے گزر جاتا تھا، زبانی اعتبار سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی یہ حد سے گزرنے والا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں مریب، شک میں ڈالنے والا تھا، تردد میں پڑ جانے والا اور دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں، اللہ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات میں اور قیامت کے قائم ہونے میں یہ دوسروں کو کیا کرتا تھا؟ شک میں ڈالتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ فرشتوں کو کیا حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں پھینک دو۔ اللہ فرماتے ہیں الذی، وہ شخص، جعل، جس نے بنایا، مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الہن، آخر، دوسرا معبود۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ معبود کو بھی کہتے ہیں، مسجود کو بھی کہتے ہیں، حاجت روا کو بھی کہتے ہیں، مشکل کشا کو بھی کہتے ہیں، دستگیر کو بھی کہتے ہیں۔ تو اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی دوسرے کے ساتھ شریک کر دیا، اللہ کا شریک کسی کو بنا دیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو دستگیر نہیں مانا، معبود نہیں مانا، مسجود نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ کی ذات کا انکار کیا ہے اور شرک کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْقِيَاهُ، ایسے شخص کے بارے میں ان فرشتوں کو حکم دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَأَلْقِيَاهُ، پس تم دونوں ڈال دو اس کو فی العذاب الشدید، سخت سے سخت عذاب میں۔ اب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس آدمی کو گھسیٹتے ہوئے جکڑ کر جہنم کے کنارے پر لے جا کر اس کو جہنم کے اندر دھکیل دیں گے، جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اب جب یہ فرشتے جہنم کے اندر اس کو پھینک کر اپنے کام سے فارغ ہوں گے، یہ تو جہنم میں پہنچ گئے، وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر انسان اور شیطان کی آپس میں چپکلش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑائی کو یہاں پر بیان کیا ہے جو جہنم میں جانے کے بعد جہنمی آدمی کی شیطان کے ساتھ لڑائی اور چپکلش ہوگی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قالا، کہے گا، قرینہ، اس کا ساتھی۔ کس کا ساتھی کہے گا؟ اس بندے کا ساتھی۔ وہاں پیچھے ہم نے پڑھا تھا قالا قرینہ، ساتھی سے مراد کیا تھا وہاں پر؟ وہاں پر تو وہ ساتھی جو فرشتہ ہے، اور اگر آدمی نیک ہے تو اس کے ساتھ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہوگا، اگر آدمی برا ہے تو برائیاں لکھنے والا فرشتہ کہے گا ادھر۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال قرینہ، کہے گا اس کا ساتھی۔ جہنم میں ساتھی کون ہو سکتا ہے؟ شیطان کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بندہ جب اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، شیطان سے لڑے گا، شیطان سے جھگڑا کرے گا، کہے گا یہ تیرا کیا کرایا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا تھا، اس وجہ سے میں جہنم میں پہنچا ہوں۔ تو شیطان کیا کہے گا؟ کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، آج کے دن تم مجھے نہ ذمہ دار ٹھہراؤ، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا۔ ہاں میں نے کیا کیا تھا؟ الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف اور صرف تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تو نے میری بات کو مان لیا، تم نے میری بات کو مانا۔ تجھے کس نے کہا تھا میری بات کو مان لے؟ تو ان لوگوں کی بات کو مان لیتا جو حق پر تھے۔ انبیاء آئے، انبیاء نے حق بات اپنے اصحاب کو سنائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہیں وہ لوگوں تک حق کو پہنچاتے رہے۔ اس کے بعد اکابرین آتے رہے، وہ بھی دین حق کی بات سناتے رہے۔ تو حق والوں کی بات کو مان لیتا۔ میں نے تو صرف تجھے دعوت دی تھی، تو نے میری دعوت کو مان لیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اب یہ ذمہ داری میرے اوپر نہ ٹھہرا۔ وہاں پر ان کی چپکلش ہوگی۔ اب شیطان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، کیا کہے گا؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما اطغیتہ، میں نے اس کو سرکش میں نہیں ڈالا، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، ولیکن، اور لیکن، کانا وہ تھا، فی ضلال بعید، کلی گمراہی میں، یہ تو خود دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا ہے، یہ تو خود گمراہی میں مبتلا تھا، بڑی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ دونوں آپس میں جھگڑیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے، انسان کہے گا یا اللہ مجھے اس نے گمراہ کیا ہے، اور شیطان کیا کہے گا؟ اے پروردگار، یہ تو خود گمراہ تھا، میں نے اس کو کیا گمراہ کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قالا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا، نہ تم جھگڑا کرو، لدیا، میرے پاس، تم میرے سامنے میرے پاس جھگڑا نہ کرو، وقد قدمت، اور تحقیق قدمت، میں نے پہلے بھیج دی تھی، الیکم، تمہاری طرف، بالوعید، وعید بھیج دی تھی، دھمکی بھیج دی تھی، عذاب کی دھمکی بھیج دی تھی، میں نے پہلے سے تمہیں بتلا دیا تھا کہ اگر تم برے اعمال کرو گے تو تم کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے، اچھے اعمال کرو گے تو تمہیں میری رحمت میں جگہ مل جائے گی۔ یہ تو بات میں نے پہلے سے تمہیں بتائی ہوئی تھی، میرے نبی آئے، نبیوں کے اصحاب آئے، نیک لوگ آئے، اور ان لوگوں نے میری اس بات کی ترجمانی تمہارے سامنے کی کہ اگر تم برے اعمال کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور اگر تم اچھے اعمال کرو گے
تو اللہ کی رحمت کی جگہ تمہیں ملے گی، تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ تو یہ بات تو، یہ فیصلہ تو پہلے کا ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یبدل، نہیں بدلی جاتی القول، بات لدیہ، میرے پاس۔ جو میرا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کی عدالت کا جو فیصلہ ہے، وہ عدالت کا فیصلہ، اللہ کی عدالت کا فیصلہ نہیں بدلا جائے گا۔ جو میں نے کہہ دیا تھا کہ بدوں کے لیے جہنم اور نیکوں کے لیے جنت، یہ بات جو ہے وہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن میرے اس فیصلے کو جو میں نے تمہارے بارے میں کیا ہوا ہے، اس کو بدلا نہیں جائے گا۔ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انا، اور نہیں ہوں میں بظلام، ظلم کرنے والا، للعبید، اپنے بندوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتے۔ وہ تو رحیم ہیں، وہ تو کریم ہیں، وہ تو فضل والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک عورت ہنڈیا پکا رہی تھی، اب اس کے بچے کو، دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو بھوک لگی، اس نے ہنڈیا پکاتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ جب اس بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ہوا چل رہی تھی، آگ کے شعلے جو ہیں وہ بچے کی طرف لپکتے تھے، اور یہ عورت خود شعلوں کے آگے ہو جاتی تھی اور اپنے بچے کو پیچھے کر لیتی۔ یعنی اپنے بیٹے کا جلنا اس کو پسند نہیں تھا۔ میں جلتی ہوں تو جل جاؤں لیکن میرا بیٹا نہ جلے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ عورت اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے اور یہ نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا جلے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت سے کہیں زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے۔ اب اللہ تو یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے، اللہ تو اس بات کو نہیں چاہتے، لیکن اگر بندہ خود یہ جلنے کا سامان پیدا کر رہا ہے تو پھر اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو بندے کا اپنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر ظلم کرتا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ بندہ خود اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا جلنا پسند ہی نہیں کرتے۔ اب اس کو چاہیے کہ جب میرا رب میرے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا تو یہ خود بھی ایسے اعمال کرے جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو لوگ اچھے اعمال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو فرشتے جہنم میں پھینکیں گے اور جہنم کے اندر کیا ہوگا، سخت سے سخت سزا ان کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام پر ایمان لانے والا، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔